الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا في آخر كلامنا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز سامعین ذی وقار اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اپنے پیارے گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا بات سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نواز دے معزز سامعین انشاءاللہ العزیز بفضل خدا آئندہ جمعہ میں اور آپ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے آج کی گفتگو انشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے
چند گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاروں تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلی گزارش آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ کائنات میں اللہ کی بہت زیادہ مخلوقات ہیں، لگ بھگ 18,000 مخلوقات ہیں جو اب دریافت ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، اور نمبر 3 فرشتے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا ہوا تھا، اور فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے آسمان کے کسی کونے میں ایک ذرہ برابر بھی جگہ ایسی موجود نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو اللہ کے لیے رکوع کر رہا ہے، یا اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، یا اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے، اور یہ ساری زندگی کا ان کا یہی معمول ہے۔ کل قیامت کے دن جو فرشتہ رکوع میں تھا، جب اس نے ساری زندگی رکوع کیا ہوگا، اور جو سجدے میں تھا ساری زندگی اس نے سجدہ کیا ہوگا، جو قیام میں تھا جب وہ ساری زندگی قیام میں تھا، سجدے والا سر سجدے سے اٹھائے گا، رکوع والا اٹھے گا، قیام والا کھڑا ہوگا، ایک ہی زبان پہ جملہ جاری ہوگا، ربا تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے۔ فرشتے عبادت کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ابا آدم کا پتلا بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرشتوں نے چونکہ سامنے دیکھا تھا کہ اس کے اندر نیکی کا مادہ بھی موجود ہے، گناہ کا خیال بھی موجود ہے۔ اب فرشتوں کی نظر چونکہ بہت کمزور تھی، اللہ کے سامنے انہوں نے سوال اٹھا دیا، سوال اٹھا کے کہنے لگے، اے اللہ تیری حکمتیں تو ہی جانے، لیکن ہم سوال کرتے ہیں اگر تیری عبادت کرنے کا مقصد تھا وہ تو ہم کر رہے تھے، اس کے علاوہ تو نے پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ سوال سمجھیں آپ، عبادت تو ہم کر رہے تھے، اب اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کرنا تھا تو ہم تو عبادت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس پہ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، جس طرح ایک صدر اور وزیر اعظم کسی حکم کو نافذ کرنا ہو آرڈر دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اللہ نے حکم جاری کیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ کیا بات تھی کہ جو اللہ تو جانتا تھا
لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے، وہ یہ بات تھی۔ اب اس بات کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں اسی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تم نے تو میری ہی عبادت کرنی ہے نا، تمہارے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، تم نے تو میری ہی عبادت کرنی ہے اور کر رہے ہو۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہو، نیکی کا مادہ بھی ہو، لیکن جب دونوں کا مقابلہ ہو، گناہ کے مادے کا بھی مقابلہ ہو، نیکی کے مادے کا بھی مقابلہ ہو، لیکن انسان اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہوئے کہہ دے، اے اللہ میرے اندر گناہ کا مادہ ہے، میں گناہ کر سکتا ہوں، لیکن میں تیرے ڈر، تیرے خوف، تیرے حکم کے سامنے سلنڈر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا کے میں تیری نیکی کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اور گناہ کے مادے کو شکست دے کے نیکی کے مادے کو فاتح بنا کے میں اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب آئیے، فرشتوں کے اندر جہاں گناہ کا مادہ نہیں ہے، وہاں فرشتوں میں بھوک اور پیاس کا بھی مادہ نہیں ہے، فرشتہ کھاتا نہیں ہے، فرشتہ پیتا نہیں ہے۔ آپ سوال کریں گے فرشتہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ذرا جملہ سمجھیے گا اور توجہ دیجئے گا اور ایمان کو طاقتور بنائیے گا۔ فرشتہ کھاتا بھی ہے، فرشتہ پیتا بھی ہے، ہاں اللہ نے اس کی غذا الگ بنا دی ہے۔ انسان تیری بھوک کو ختم کرنے کے لیے پانی پیدا کر دیا، تیری پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی پیدا کر دیا، تیری بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا پیدا کر دیا۔ ہاں فرشتے کو جب بھوک لگتی ہے، فرشتے کو جب پیاس لگتی ہے، یعنی کہ وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو اس قسم کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ جب زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کی روحانی غذا کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو فرشتوں میں مادہ نہیں ہے بھوک اور پیاس کا، کھانے پینے کا۔ اب اگر وہ نہیں کھائیں گے تو کمال نہیں ہے، پیئیں گے نہیں کمال نہیں ہے، کیونکہ ان میں مادہ ہی نہیں ہے نا، نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ ہاں انسان کے اندر اللہ نے بھوک کا مادہ بھی رکھا ہے، اللہ نے پیاس کا مادہ بھی رکھا ہے، اللہ نے نفسانی خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے اندر بھوک کا مادہ بھی رکھ دیا، تیرے اندر پیاس کا مادہ بھی رکھ دیا، تیرے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ بھی رکھ دیا۔ میرا حکم آ رہا ہے روزے کی صورت میں، اب تو نے اس روزے کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پیاس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں، نفسانی خواہشات کی شدت میں اپنے آپ کو روک دے گا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ اپنے آپ کو بھوک سے روکنا، اپنے آپ کو پیاس سے روکنا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ کمال ہے۔ یہی بات ہے اللہ کیا فرما رہے تھے، قال انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے ہیں۔ کمال کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی طرف بڑھنے کے لیے غیر اختیاری طور پر ارادہ ظاہر ہوا۔ قرآن کے الفاظ سمجھیے گا، وَلَقَدْ ہَمَّ بِهِ وَلَقَدْ ہَمَّ بِهَا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس زلیخا نے بھی گناہ کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، ادھر سے غیر اختیاری طور پر گناہ کا ارادہ ظاہر ہوا یوسف علیہ السلام کے دل میں۔ لولا ارآ برہان ربی، کس نے بچایا؟ لولا ارآ برہان ربی، سامنے علم نبوت کھڑا تھا، علم شریعت کھڑی تھی۔ اللہ نے علم نبوت کی بدولت، علم شریعت کی بدولت اس یوسف علیہ السلام کو غیر اختیاری طور پر آنے والے ارادے سے اللہ نے بچا لیا۔ اور وہ کیسے بچایا؟ توجہ کیجئے گا، اسی سے میں جملہ نکالوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہاں کون سی دلیل ظاہر ہوئی جس دلیل کی بنیاد کے اوپر یوسف علیہ السلام غیر اختیاری طور پر آنے والے ارادے سے بچ گئے؟ وہاں کئی واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ جہاں سے میں آپ کو بات نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زلیخا نے سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجا کرتی تھی۔ جب گناہ کی طرف بڑھنے لگی نا زلیخا، تو اس نے کپڑا لیا اور بت کے اوپر ڈالا کہ بت نہ دیکھے، بت نہ دیکھے کہ میں گناہ کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ وہ تو اس کا خدا تھا نا، اگرچہ جھوٹا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے اس کے اوپر کپڑا ڈال رہی تھی کہ یہ میرا خدا ہے اور گناہ کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے، زلیخا رک جا، تو جھوٹے خدا کو اس کے سامنے کپڑا ڈال کے یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ تجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور جو تجھے دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتی ہے؟ سبحان اللہ بولو یار۔ جو تجھے دیکھ رہا ہے، کون؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس بت کے سامنے جو دیکھتا بھی نہیں ہے، جو سنتا بھی نہیں ہے، نہ تجھے فائدہ دیتا ہے، جب اس کے اوپر تو کپڑا ڈال کے یہ تاثر دے رہی ہے کہ یہ مجھے نہ دیکھے، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ سے نہیں ڈر محسوس کرتی ہے؟ یہ تھی وہ علم نبوت، یہ تھی وہ علم شریعت، جس علم نبوت اور علم شریعت کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ میں یہیں سے جملہ نکال رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی پیاس سے بچ رہا ہے۔ پیاس کی طرف پیاس آ رہی ہے لیکن پانی پینے نہیں جا رہا ہے، بھوک آ رہی ہے لیکن پانی پینے کھانا کھانے نہیں جا رہا ہے، نفسانی خواہشات آ رہی ہے، بیوی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کمال ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، 3 آدمی دنیا میں بڑے ذہین گزرے ہیں، 3 آدمی بڑے ذہین گزرے ہیں۔ پہلا وہ ذہین کہ جس نے عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے خرید کے اپنے گھر لے آیا اور اپنی زلیخا سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا کام کرے گا، اس کو اپنے گھر میں رکھ لو۔
دوسرا آدمی کہ جو سب سے بڑا ذہین گزرا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہہ دیا تھا اے ابا شعیب اس کو اپنا ملازم رکھ لو، اپنے گھر میں رکھ لو، یہ بڑا طاقتور اور امین لگتا ہے۔ تیسرا ذہین آدمی، جملہ سنیے گا، سبحان اللہ کی داد ضرور دیجئے گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا ذہین ترین آدمی اس دھرتی پہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ اپنے بعد مصلی امامت پہ جس کو کھڑا کیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا ہے۔ پورے صحابہ کی جماعت میں پرکھ گئے تھے کہ آج بھی کافروں کو ننگا کرنے والا اور اسلامی فتوحات کے لیے آگے بڑھنے والا صحابہ کرام میں اگر ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے بڑی فتوحات کی ہیں، بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن یاد رکھو اس فتوحات کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تمام کے تمام جتنے غلیظ کیڑے تھے ان کی صفائی کی تھی۔ جب صفائی کی تھی تو اللہ نے سب سے بڑی فتوحات کا دروازہ حضرت فاروق اعظم پہ کھولا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کمال ہے کس کے اندر؟ انسان کے اندر کہ بھوک ہے، پیاس ہے، نفسانی خواہشات ہے، اس کو روک کے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا پھر اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا ہے، باب ریان، کہ جتنے روزے دار آئیں گے اللہ رب العزت جنت کے اس دروازے سے ان کو گزارے گا، ان کا استقبال ہوگا، فرشتے ان کو سلامیاں دیں گے۔ اور ایسی عبادت ہے روزہ، سبحان اللہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اپنا نام اعمال کا رجسٹر بند کر دو۔ سمجھو یار، اور سر اٹھاؤ سبحان اللہ کہنا، اپنا نام اعمال کا رجسٹر بند کرو، اور آج کے بعد روزے کی نیکیاں نہیں لکھنی ہے۔ اللہ پھر روزے کی نیکیاں ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کو بدلہ کل قیامت کے دن میں خود دوں گا، میں خود اس کو دوں گا۔ اس لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، پورے محلے کو پتا ہے ماشاءاللہ نمازی ہے، تو حج کر رہا ہے پورے محلے کو پتا ہے حج کرنے گیا، تو نے زکوٰۃ دی ہے سب کو پتا ہے تو نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن جب روزہ رکھ رہا ہے پاس والے کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ روزے سے ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ روزے کا صرف اللہ کو پتا ہے۔ یہ جب اللہ کے لیے رک رہا ہے، اللہ کے لیے نفسانی خواہشات چھوڑا ہے، تو اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور جس کو اللہ بدلہ دے، دوسرا مطلب اس کو اللہ مل جاتا ہے، سبحان اللہ بولو۔ کبھی اللہ سے اللہ مانگا کرو، یہ بزرگوں کا جملہ ہے، اہل دل سمجھ جائیں گے۔ اللہ سے نماز مانگتے ہو مانگا کرو، اللہ سے مال مانگتے ہو مانگا کرو، اللہ سے اولاد مانگتے ہو مانگا کرو، اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہو مانگا کرو، لیکن کبھی اللہ سے اللہ بھی مانگا کرو۔ اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنا قرب دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے۔ یہ جو جملے ہیں نا، یہ جملے کبھی
اللہ سے مانگا کرو۔ تو اللہ رب العزت انسان کی اس یعنی قربانی کے اوپر جو کرتا ہے کہ بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات کے سامنے آ کے جب اپنے آپ کو وہ جھکا دیتا ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ 5 انعامات ہوتے ہیں روزے دار کے اوپر جو پہلی امتوں پہ نہیں ہوتے تھے۔ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت جو اس کے منہ کے اندر بو ہوتی ہے، اللہ اس بو کو بھی مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، خطیب صاحب خود بات کرتے ہیں اور خود سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ نے نہیں کہنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو اچھی بات ہو اس میں سبحان اللہ کی داد ضرور دیا کرو۔ دوسری بات کہ روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں سمندر کی مچھلیاں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ تیسری بات، روزے دار کے لیے روزانہ اللہ جنت کو سجاتا ہے، روزانہ جنت کو سجاتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات، جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ قید کر دیتا ہے، اب میرے بندوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالنا، ان بندوں کو میرے قریب آنے دو۔ یہ 11 مہینے مجھ سے دور تھے، اللہ تیری محبتوں میں ساری محبتیں قربان نہ کر دوں؟ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے یار، جملہ سمجھو اور کبھی اب اللہ کی محبت کو سمجھو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ فرشتوں، وہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور آخری رمضان کے آخری رات میں سب لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے جو ایماندار اور روزے دار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی ساری بہاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت عطا فرمائے۔